اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ بنعمتہ تتم الصالحات لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے ہم قرآن کے موتی پرلز آف قرآن کا پارہ نمبر 5 آج کریں گے۔ پارہ نمبر 5 کیا ہے؟ والمحصنات۔ والمحصنات سے مراد قلعہ بند عورتیں، وہ عورتیں جو اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت بھی کرتی ہیں، اور وہ عورتیں جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی پابندیوں کے اندر بھی رکھا، اور دوسرے مردوں کے نکاح میں آئی ہوئی عورتیں۔ ہمارا دین اتنا حسین دین ہے کہ زندگی کے ہر پہلو پہ بات کرتا ہے۔ بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ قرآن شاید کوئی وظیفوں کی کتاب ہے، کوئی سوچتا ہے کہ یہ صرف برکت کی کتاب ہے، اور کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ شاید جنوں کو بھگانے کی کتاب ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ہماری زندگی کی کتاب ہے۔ آج ہم اس کو جس موضوع کے تحت دیکھیں گے تزکیہ سیریز میں، وہ ہے خیانت۔ پارے کا موضوع ہے خیانت۔ لفظ خیانت آتے ہی ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ اردو میں یہ لفظ بہت عام ہے، لیکن ہم اس بارے میں اس کی عملی صورتیں دیکھیں گے، اور تقریباً 15 سے 20 مختلف قسم کی خیانتیں ہمیں ایک ساتھ نظر آئیں گی، اور اس کے بعد پھر ہم اپنا محاسبہ بھی کریں گے کہ کیا حقیقت میں اور آپ کسی خیانت کے مرتکب تو نہیں۔ سورۃ نساء کی آیت 24 سے یہ پارہ شروع ہوتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو حکم دیا ہے کہ شادی شدہ عورتوں پر تم نے نظر نہیں رکھنی، ورنہ یہ تمہاری نگاہوں کی خیانت ہو جائے گی۔ پھر آیت 25 میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لڑکیاں جو ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرتی ہیں، اصل میں ان کے نکاح خیانت کی نظر ہو جاتے ہیں۔ پھر آیت 29 میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا کہ ایمان والو باطل طریقوں سے دوسروں کے مال کو نہ کھاؤ، یہ خیانت ہوگی۔ پھر اسی آیت میں خیانت کی ایک قسم خودکشی کا تذکرہ ہے، سوسائڈ، کہ اسلام خودکشی کو قطعاً برداشت نہیں کرتا، یہ اللہ کے دیے ہوئے اس جسم میں خیانت ہے۔ پھر آیت 31 یعنی 31 میں کبائر کا تذکرہ ہے، اور خیانت کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اسی طرح سے آیت 32 میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ جو دوسروں پہ اللہ نے فضل کر دیا اس کو دیکھ کر حسد نہ کرو، یہ خیانت ہوگی۔ تم اللہ سے اس کا فضل مانگ لو، جب وہ کسی اور کو دے سکتا ہے تو وہ تم کو بھی دے سکتا ہے۔ اور اسی طرح سے آیت 33 میں وراثت سے حقداروں کو محروم کرنا خیانت کی ایک قسم ہے۔ آیت 84 میں 2 طرح کی خیانتوں کا تذکرہ ہے، ایک مرد کی طرف سے جبکہ وہ معاشی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتے، اور اللہ نے قوامیت کا جو مقام اور جو بڑائی کا مقام ان کو دیا ہے وہ اس کا حق ادا نہیں کرتے۔ شوہر نام کے تو ہوتے ہیں لیکن اصل میں وہ اپنے فرائض پورے نہیں کرتے، اور ساتھ ہی ساتھ عورتوں کی بھی کچھ صفات سے روشناس کرایا گیا کہ جن میں کمی کر کے وہ صالحات اور قانتات کے درجے سے نیچے اترتی ہیں۔ ہو سکتا ہے ایسی خواتین برابری کے نام پہ یہ کر رہی ہوں، ہو سکتا ہے کہ یہ وہ خواتین ہیں کہ جو کسی کے سکھانے پڑھانے سے برابری کے نام پر حقوق لینے نکلی ہوں، لیکن حقیقت ہے کہ یہ عورتوں کی طرف سے اپنے مردوں کے حق میں خیانت ہوگی کہ ایک مرد شادی بھی کرے اور اس کے باوجود بھی اس کو وہ سب نہ مل سکے جو صرف بیوی سے مل سکتا ہے۔ پھر اسی طرح سے ایک اور خیانت ہے مرد کی طرف سے میاں بیوی کے تعلقات کے ضمن میں، اور وہ کیا ہے کہ بیوی کو لٹکتا ہوا ہی چھوڑ دینا، اور ادھر سے ادھر اس کے ساتھ معاملہ درست نہ کرنا۔ پھر کبھی کبھی عورت کی اصلاح میں باقی راستے کی چیزوں کو چھوڑ کر ہاتھ اٹھا لینا، یہ حقوق کے معاملے میں خیانت ہے۔ آیت 35 میں اللہ تعالیٰ نے شوہر اور بیوی کے جھگڑے میں مقرر کیے جانے والے شخص کے بارے میں کہا کہ وہ کسی کی غلط طرفداری نہ کرے۔ قصور شوہر کا تھا تو بیوی کو جھوٹا نہ کہہ دے، ورنہ یہ خیانت ہوگی، اور یہی کہنا کہ بس معافی مانگ لو اور کچھ نہیں ہوتا،
اور اسی طرح سے ایک فریق کی طرف جھک جانا کل قیامت کے دن اللہ کی نگاہوں میں خائن بن کر آنا ہوگا۔ پھر آیت 36 میں اللہ تعالیٰ نے خالق کے ساتھ خیانت سے روکا۔ آیت 38 میں ریاکار کو خائن کی صورت میں پیش کیا گیا، اور آیت 40 میں یہ بتا دیا کہ تم چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی کرو گے تو قیامت کے دن میں اس میں خیانت نہیں کروں گا، چاہے وہ تمہیں نظر آئے نہ آئے، میں تمہاری چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی کھول کر دکھا دوں گا، یعنی تمہارا رب ہر وہ چیز تمہاری سامنے لے آئے گا جو تم نے کی ہوگی۔ اور آیت 41 میں اللہ کے نبی کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ دن کیسا ہوگا کہ شہادت حق کی گواہی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ کے نبی جنہوں نے ساری زندگی حق پہنچا کر اس میں خیانت کرنے سے خود کو بھی روکا اور امت کو بھی روکا، وہ بھی اس دن کا تصور کر کے رو پڑے۔ تو خلاصہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی کی بجائے کچھ اور لوگوں کی طرف بات کو پلٹاتے ہیں۔ آیت 60 میں ایمان کا دعویٰ کرنا اور عملی طور پر طاغوت کی طرف اپنے معاملات کو لے جانا یہ خیانت ہے، اور آیت 64 میں بتایا کہ آمد رسول کا مقصد کیا ہے، اطاعت، مگر کچھ لوگ اطاعت سے دور رہتے ہوئے صرف جشن منا کر، صرف نبی کے ساتھ اپنا زبانی اور لفظی تعلق رکھ کر خوش ہو جاتے ہیں کہ چلو کل قیامت کے دن اللہ کے نبی کو مطمئن کر دیں گے، لیکن نہ سنت ہے، نہ حدیث ہے، نہ آپ کی کسی بات کے اوپر عمل ہے۔ پھر آیت 72 میں آیت 72 میں اللہ نے ایک کردار پیش کیا کہ جس کا دل نہیں چاہتا، سستیاں کرتا ہے، اٹھتا ہی نہیں اللہ کے راستے میں، آنے کے لیے بہانے، نہ آنے کے لیے بہانے، آج یہ مجبوری، کل وہ مجبوری، ایسی ساری سستیاں جو اللہ کے راستوں میں ہوتی ہیں یہ بہانے ہیں، یہ خیانتیں ہیں۔ ایسی خیانتیں قیامت کے دن جب اٹھے گی تو انسان حسرت کرے گا۔ اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو آیت 85 میں پھر آپ کو کیا دکھتا ہے؟ آیت 85 میں بری سفارش کو خیانت کہا گیا، اور 86 میں مسلمان مملکت کی خارجہ پالیسی بیان کی گئی۔ مسلمان ملک والوں کے تعلقات دوسروں سے کیسے ہوں گے، یعنی خائن پر اعتماد نہ کریں۔ اور اسی طرح ہم دیکھیں گے کہ آیت 105 سے 115 میں بہت تفصیل سے ایک واقعہ ہے جو اللہ کے نبی کی زندگی میں پیش ہوا، جس کی بنیاد پر خیانت کرنے والوں کو خیانت سے روکا گیا۔ پھر آیت 117 میں مؤنث یعنی فیمیل بتوں کی پوجا کرنے سے روکا گیا کہ اللہ کی ذات کے ساتھ خیانت کرتے ہو تو حقیقت یہ ہے کہ مشرک بھی خائن ہوتا ہے۔ اور اسی طرح شیطان کو پوجنے والے۔ آیت 129 میں پھر مردوں کو حکم دیا جا رہا ہے، اور اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ آیت 138 سے لے کر پارے کے آخر تک منافق کو ایک خائن کی صورت میں پیش کیا جاتا ہے، کیونکہ منافق سب سے بڑا خائن ہوتا ہے۔ آیت 43 میں نمازوں میں خیانت سے روکا جاتا ہے کہ ایسی نمازیں نہ پڑھو کہ تمہیں خود بھی نہ پتہ چلے کہ تم کیا بول رہے ہو۔ اور آیت 44 میں اہل کتاب کی خیانتوں کا تذکرہ ہے، جن کو کتاب ہدایت ملی تھی لیکن وہ خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو گمراہی کی طرف لے گئے۔ آیت 45 میں تحریف یعنی اللہ کے کتاب کے معنوں کو بدل دینا، اس کو بدترین خیانت کہا گیا جو کل یہود نے کی تھی، اور آج کسی حد تک مسلمانوں کا ایک گروہ بھی اسی میں مصروف ہے اور اس سے بچنے کی دعوت ہے۔ آیت 46 میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں میں اہل کتاب کی خیانتوں کا تذکرہ ہے، دل میں کچھ اور ہوتا تھا اور زبان سے کچھ اور کہتے تھے۔ اور آیت 47 میں اصحاب السبت کی خیانت کا تذکرہ ہے، جن کو بندر بنا دیا گیا۔ آیت 48 میں جبت اور طاغوت پر ایمان لا کر خیانت کبیرہ کی طرف انسان کی توجہ دلائی گئی کہ ایک اللہ کو ماننے کے باوجود تم دوسروں کو پوجتے ہو۔ آیت 54 میں حاسد کو ایک خائن کی صورت میں پیش کیا گیا کہ وہ حسد کر کے اللہ کے فضل کو دوسروں سے روکنا چاہتا ہے۔ اور پھر آیت 58 وہ آیت ہے جو بنیادی طور پر امانت کے مفہوم کو واضح کرتی ہے۔ آیت 105 سے 115 کے درمیان فرما دیا کہ خیانت کرنے والوں کی طرفداری آپ نہ کیجیے۔ آیت 59 میں
اللہ تعالیٰ نے ان تمام دینی رہنماؤں کو خائن کہا، جو اختلافات بھڑکاتے، جو امت کو توڑتے اور پھر ایسے وقت میں اللہ اور رسول کی طرف بات پلٹانے کی بجائے کسی اور کی طرف پلٹانے کی خیانت کرتے ہیں۔ اگر آپ ان ساری باتوں کو سن رہے ہیں تو آپ حیران نہیں ہو رہے کیسے اس ایک پارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز کو خیانت کی کتنی مختلف قسمیں اللہ نے بتا دیں۔ تو آئیے ذرا سا اب ہم دیکھتے ہیں کہ خیانت کیا ہوتی ہے۔ ہم جب پارہ شروع ہوتا ہے، اب میں دوبارہ آپ کو ایک گو تھرو کروانا چاہوں گی موٹی موٹی باتوں کا۔ پورے پارے کو تو ہم نے دیکھ لیا آیات کی روشنی میں، اب کچھ چیزیں عمل کے ناطے سے دیکھیں گے تو والمحصنات کے لفظ میں نکاح شدہ عورتوں سے کسی مرد کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ زنا مرد اور عورت کا ناجائز تعلق ویسے ہی بہت برا ہے، لیکن اس کی برائی، اس کی قباحت اس وقت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے جب وہ کسی شادی شدہ عورت اور مرد کے بیچ میں ہو۔ ایک شخص بھوکا ہے، اس کے پاس روٹی ہے ہی نہیں، وہ بھی چوری کرے گا تو بھی چور کہلائے گا، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کو کسی جگہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ مل جائے۔ لیکن جس کے گھر میں روٹی بھی ہو، کھانا بھی ہو، پھر جا کر وہ کسی اور کی روٹی پہ نظر رکھے، بالکل یہی ہے کیفیت ان مردوں اور عورتوں کی کہ جن کے گھروں میں پاک جائز حلال ساتھی موجود ہے، لیکن یہ دوسروں کی طرف نظر ڈالتے ہیں۔ اور ایک عورت جب مرد کے نکاح میں موجود ہے تو اس کو پھر کسی اور کے بارے میں سوچنے کی ضرورت بھی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ساری ضروریات پوری کی۔ ایک بچے کے پیدا ہوتے ہی اس کے منہ میں دانت نہیں رکھے تاکہ اس کی ماں کو مشکل نہ ہو۔ پھر جو ہی انسان بڑا ہوتا جاتا ہے، جسم بھی ان ساری تبدیلیوں کو قبول کرتا ہے۔ پہلے صرف پیتے تھے، پھر کیلا کھانے لگے، پھر سیریلیک کھا لیا، اور ہوتے ہوتے دانت مل گئے تو پھر کھاتے ہی رہ گئے۔ جب بچہ بڑا ہونے لگتا ہے تو اس کے اندر جنسی جذبات آ جاتے ہیں۔ اس سے پہلے کہا ان باتوں کو مت چھیڑو۔ بلوغت کے ساتھ ہی انسان کے دل میں کچھ خواہشات اٹھتی ہیں، اور ہونا تو یہی چاہیے کہ جتنی جلدی ہو ممکن نکاح کر دیا جائے، کیونکہ اس سے عورتوں کی بھی اور عورتوں کی عزت محفوظ ہوتی ہے اور مردوں کی نگاہیں محفوظ ہوتی ہیں۔ ہر وہ عورت جو کسی کے نکاح میں آ چکتی ہے، چاہے وہ 16 سال کی عمر میں آئے یا 20-22 سال کی عمر میں آئے، وہ اپنے آپ کو ایک حصار میں محسوس کرتی ہے۔ اب اس کی سوچوں میں، اس کے خیالوں میں کوئی دوسرا آ جاتا ہے۔ اب اگر اس نے خیانت کی تو پھر وہ خائنہ ہوگی۔ آیت 25 میں نکاح کے بنیادی ارکان ہیں۔ پہلے تو کہا کہ تم نے کن سے نکاح نہیں کرنا، چوتھے پارے کی آخری آیت سے لے کر اس پارے کی پہلی آیت کے شروع کے الفاظ تک۔ آگے اللہ نے نکاح کی بنیادیں، کن سے نکاح کر سکتے ہو، کن شرائط پر کن ذمہ داریوں کو پورا کر سکتے ہو۔ اگر آپ اسلام کے شادی کے اور نکاح کے اسلامی یعنی شادی کے احکامات کو اسلامی نقطہ نظر سے دیکھیں، اسلامک پراسپیکٹس آف اے ویڈنگ، شروع سے آخر تک اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اتنا نیچرل، اتنا خوبصورت لگے گا کہ ایسے لگتا ہے کہ اس سے پیارا نظام تو کوئی دے نہیں سکتا۔ اللہ نے عورت اور مرد کی کچھ حدیں رکھی۔ عورت عورت ہے، مرد مرد ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ عورت مرد بنے، بچپن سے ہی اس فرق کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ بیٹیوں کو بیٹیاں بنا کر پالیے اور بیٹوں کی تربیت بیٹوں والی بنائیں۔ اگر آپ کو بیٹی میں حیا، عاجزی، اسی طرح سے تابعداری اور قنوت دینا ہے تاکہ کل یہ بچی جس گھر میں جائے وہاں اپنی انہی خوبیوں کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں اترنے لگے۔ اس کے برعکس مردوں کو، لڑکوں کو اور بیٹوں کو بہادری اور جمع مردی، شجاعت اور مجاہدانہ سوچ دو۔ کیسی سوچ؟ جد و جہد ہو۔ مرد سست نہیں ہونے چاہیے، مرد لیزی نہیں ہونے چاہیے، ایک مضبوط زندگی گزارنے کے لیے محنت کے عادی ہوں۔ اگر لڑکیوں کو نزاکت کے ساتھ پالنا ہے تو بیٹوں کو مضبوط بنا کر پالنا ہوگا۔ لڑکیوں کی اصل خوبصورتی ان کے چہرے کا رنگ اور ان کے فیچرز اور ان کے باڈی کے شیپ نہیں، بلکہ صبر، اطاعت اور شکر کی خوبیاں ہوں۔ آج ہم اپنی تربیت پہ نظر ڈال کر دیکھیں تو لڑکا اور لڑکی ایک ہی سانچے میں ڈھال کر نکالنے والی تربیت ہے۔ نقصان کیا ہوتا ہے
کہ نکاح ہوتا ہے، شادی ہوتی ہے اور کچھ دن کے بعد دونوں کی جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ مرد میز کا کام کرے گا تو عورت کرسی والا۔ میز تھوڑا سا اونچا اور سخت ہوتا ہے لیکن اس پہ آپ بوجھ ڈال سکتے ہیں، میز قوام ہوتا ہے۔ عورت کرسی کی طرح خوبصورت، فلیکسیبل اور فومی ہوتی ہے۔ اس کے مزاج میں اللہ نے فلیکسیبلٹی رکھی ہے، ورنہ کبھی کوئی لڑکی ماں نہ بن سکے۔ نکاح سے پہلے دونوں کی رضامندی لی جائے گی۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں، تو آپ نے کہا کہ تم نے اس لڑکی کو دیکھ لیا کیا؟ کہا نہیں۔ فرمایا ایک نظر دیکھ لیتے، یہ بات میں تمہارے درمیان محبت کا ذریعہ بنے گی۔ اب اسے یہ مطلب نہیں جو وہ کریں جو آج ہو رہا ہے، یاد رکھیے وہ غیر محرم ہے، لیکن جب یہ فیصلہ کر لیا کہ دونوں طرف ہر چیز مناسب ہے تو پھر ایک نظر دکھا کر مہذب طریقے سے دوسروں کی موجودگی میں بات چیت کروا لی جائے تو بعد میں بہت ساری غلط فہمیاں جو پیدا ہوتی ہیں ان سے بچنے کا انتظام ہوگا۔ یہ ساری چیزیں دیکھ لی جاتی ہیں، دونوں گھروں کا رہن سہن کیسا ہے، شکل و صورت کی بھی اہمیت ہے، لیکن اہم سب سے وہ نہیں۔ بعض اوقات ہمارے گھروں میں بڑے بے جوڑ رشتے ہوتے ہیں، بگڑے ہوئے بچے کو ایک بڑی پاک دامن بچی کے ساتھ بیاہ دیا جاتا ہے، اور کبھی دوسری طرف کچھ اور، کبھی دولت ایسا رنگ دکھاتی ہے کہ عمر کا بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کف دیکھو، اور دونوں میں کوئی نہ کوئی قدر مشترک ضرور ہونی چاہیے۔ سنجیدگی کے ساتھ ان معاملات کو دیکھنا چاہیے، بغیر جذبات میں آئے۔ استخارے کے ساتھ خود لڑکا یا لڑکی کے گھر والے اور لڑکی اللہ سے مدد مانگتے ہوئے بہترین چیز جو ان کو لگے وہ کریں گے، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے۔ اب جب یہ سب ہو جاتا ہے تو بس اس کے بعد کہ وہ سارے مراحل جو ہمارے ہاں منگنی اور بیاہ کی صورتوں میں ہیں، منگنی کو عربی میں خطبہ کہتے ہیں۔ بس خطبہ کیا ہے کہ آپ نے بات پکی کر دی، کوئی بڑے لمبے چوڑے فنکشن کہانیاں نہیں ہیں۔ آج ہماری زندگی انہی ساری چیزوں کے بوجھ میں لد گئی، جس کی وجہ سے آج ہماری نمازیں بھی کمزور ہیں اور ہمارے روزے بھی کمزور ہیں، اور نتیجہ جو ہو رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ فیملی کا یونٹ ٹوٹتا جا رہا ہے، دن بدن عورت مرد کا رشتہ فریجل سے فریجل ہوتا جا رہا ہے۔ منگنیوں کو بہت طویل نہیں دینا چاہیے، یعنی ایسی شادیاں جو بہت طول پکڑ جاتی ہیں، منگنی کے بعد کئی سال الگ ہے۔ آپ ان بیچاروں کو جذبات پہ قابو پانے کے لیے آپ کیوں مجبور کرتے ہیں؟ پھر اسلام نے جو پابندیاں رکھی ہیں اس کو اگر وہ کراس کرتے ہیں تو گناہ گار ہیں۔ پھر اسی طرح سے شادی کے اندر دوسری چیز حق مہر ہے، جس کا تذکرہ ہوگا۔ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوگا۔ خود سے گھر سے جا کر لڑکیاں کورٹ میرج کر لیں۔ ذرا اپنے اوپر ماں باپ بننے کے ناطے سے سوچئے کہ جن بچیوں کو شروع سے پالا کل وہ ایسا کر جائیں تو کیسا لگے گا۔ اسلام ایسے نکاح کو نکاح نہیں کہتا۔ بہرحال یہ تو تفصیلات ہے، ہم دیکھ رہے ہیں موضوع خیانت کا۔ جب ہم معاشرے میں یہ سب کچھ دیکھتے ہیں تو اس پہ عمل نہ کرنے والے خائن ہو جاتے ہیں۔ خیانت کی مختلف اقسام ہوتی ہیں۔ ہم اپنے آپ کو اگر دیکھیں تو ان ساری چیزوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو خوبصورت انداز دیا تو اس کو دیکھیں تو ایک قسم خیانت کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ خیانت ہے اور دوسری بندوں کے ساتھ خیانت ہے، یعنی کبھی ہم اللہ کے حق نہیں دے رہے ہوتے۔ مثلا اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سب سے پہلے تو توحید ہے، جو شرک کرتا ہے وہ اللہ کے ساتھ خیانت کرتا ہے۔ پھر معصیت، نافرمانی، گناہ کرنا اللہ کے حق میں کمی ہے۔ پھر اسی طرح ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا غلط استعمال کرتے ہیں، کبھی اپنے جسم کے اعضاء کو غلط استعمال کرتے ہیں، یہ بھی خیانت بن جاتی ہے۔ اسی طرح سے طاغوت پر ایمان لانا۔ اس کے برعکس بندوں کے ساتھ خیانت دیکھیں تو خودکشی، مال میں خیانت، وراثت میں ناانصافی، بغیر ولی کے نکاح ہو جانا اور کر لینا۔ پھر اسی طرح غلط سفارش ہے، میاں بیوی کی ایک دوسرے سے خیانت میں خاص حق کسی اور کو دے دینا، اور اسی طرح مظلوم کا ساتھ نہ دینا، دین کے معاملے میں سستیاں کرنا۔ پھر اسی طرح سے باطل طریقے سے مال کا حصول حرام ہے۔ بیٹیوں کو، بہنوں کو وراثت میں حصہ نہ دینا، مہر نہ دینا، رشوت، سود اور ایک دوسرے پہ مال رکھنا، یہ مرد اور انسانی معاملات میں خیانت ہے۔ پھر اسی طرح اگر ہم یہاں شوہر کو دیکھیں تو مرد اور عورت دونوں کے تعلق میں
کیا چیز ہے؟ مرد نان نفقے کا ذمہ دار ہے، عورت کی عزت کا حفاظت کرنے والا ہے، اور بیوی مرد کی نگاہوں کو پاک رکھے گی اور اس کو سکون دے گی۔ اس کے بعد جب ہم اس صورت میں آگے بڑھتے ہیں تو قیامت کا منظر دکھتا ہے۔ تمام انبیاء اپنی امتوں پر گواہ ہوں گے، اور اللہ کے نبی تمام انبیاء اور تمام امتوں پر گواہ ہوں گے۔ کبھی آپ اور میں سوچیں کہ ہمارے پیارے نبی ساری زندگی دین کے نام پہ وقف کرنے کے بعد بھی گھبرا رہے ہیں، تو ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم کیسے ٹھنڈے ٹھنڈے بیٹھے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہم جب اللہ کے نبی کے ذریعے آئے ہوئے دین کو دیکھتے ہیں تو سوچتے ہیں شاید ہم پر پابندیاں لگ رہی ہیں، ہمارے جذبات کی قدر نہیں ہو رہی، اور اللہ تعالیٰ تو پتہ نہیں شاید ہمیں کیوں اتنی مشکلات میں ڈالتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ آپ کو مجھے ٹریننگ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے دن میں 5 بار نماز کا حکم دیا، لیکن جب ایک انسان نماز ادا نہیں کرتا وقت پہ تو اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں خائن بن جاتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو نماز میں وہ چیزیں جو ممنوع ہیں اس میں سب سے پہلے تو غفلت ہے۔ اگر آپ نے غفلت کے ساتھ نمازیں پڑھ لیں تو یہ آپ کی نماز کی خیانت ہے۔ جلدی سے نماز پڑھی اور بیچ میں کچھ پڑھا کچھ چھوڑ دیا، خیانت ہوگی۔ رکوع اور سجود اکٹھے نہیں کیے، ٹھیک طرح سے نہیں کیے، یہ خیانت ہوگی۔ پھر اسی طرح سے نشے کی حالت میں نماز پڑھنا، پتہ ہی نہیں کیا بول رہے، کیا کر رہے، کس طرح سے کر رہے۔ پھر لا علمی ہے، نماز کا ترجمہ تک نہیں آتا، پتہ ہی نہیں کیا بولا کیا نہیں بولا۔ پھر اس طرح جنابت کی حالت سے میں نماز ادا نہیں ہوگی۔ رفع حاجت کی طلب ہے، پہلے اس سے فارغ ہو جاؤ پھر نماز ادا کرو۔ پھر اسی میں ہم تیمم کی جب شرائط دیکھتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ پانی کی عدم موجودگی میں تیمم۔ کیا ہے تیمم؟ چھوٹا وضو، مٹی کے ساتھ وضو کرنے کو تیمم کہتے ہیں۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب بیماری میں اضافے کا اندیشہ ہو۔ کس مٹی کے ساتھ ہوگا؟ جو مٹی خود بھی پاک ہو۔ جب آپ یہ سب کچھ پڑھتے پڑھاتے ہوئے آگے جاتے ہیں تو آپ کو وہ آیت دکھتی ہے کہ جس کا ہر سورۃ الفاتحہ میں تذکرہ ہوتا ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ تو انعام یافتہ گروہ کا اللہ تعالیٰ تذکرہ فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام، صدیقین، شہداء اور صالحین یہ ہیں انعام یافتہ لوگ۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اوپر نظریں لگا کر ایک انسان چلتا ہی جائے تو بھٹکے گا نہیں، بلکہ صراط مستقیم کے دوسرے سرے پہ اس کو جنت دکھے گی۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں افواہ سازی، سکینڈلز بنا دینا، سنسنی خیز خبریں عام کر دینا، اس کی ممانعت ہے۔ کیا حکم دیا کہ معاملات کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیر دو۔ جب کبھی کوئی بات ہو تحقیق کر لو، سنی سنائی بات آگے کبھی نہ پھیلاؤ۔ آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو کچھ ایوننگ اسپیشلز اور اسی طرح سے بریکنگ نیوز کے نام پر معاشروں کو بریک کیا جا رہا ہے، کبھی گھروں کو بریک کیا جا رہا ہے، کبھی کسی مشہور انسان کے اوپر کوئی دھبا لگا کر اس کی ذاتی زندگی میں دخل دیا جا رہا ہے۔ یہ سب کچھ ہمیں بتاتا ہے کہ ایسا معاشرہ اسلام کا وہ رنگ پیش نہیں کرتا جو اللہ کے نبی دے کر گئے تھے۔ پھر ہم تھوڑا سا آگے جاتے ہیں تو نیک سفارش کی بات ہے۔ اچھی سفارش کرو گے تو اجر ملے گا۔ سفارش کی اہمیت اس سے پتہ چلتی ہے۔ بری سفارش کا وبال برا ہے۔ اچھی سفارش کرنے والے کو اس میں بھی حصہ مل جاتا ہے صرف بات کر کے۔ پھر اس کے بعد آگے ہم تھوڑا بڑھتے ہیں تو سلام کرنے کے آداب سکھائے جا رہے ہیں۔ ایک مسلمان کی پہچان سلام ہے۔ ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ کر کے بتایا گیا کہ تم لوگوں کے دلوں کو نہیں جھانک سکتے، جو وہ کہتے ہیں اس کو مان جاؤ۔ اور سلام کیا ہے؟ ایک دعا ہے، السلام علیکم، تم سلامت رہو۔ یہ سلامتی کا کلمہ ہے، باہمی ایک دوسرے کے ساتھ مخلص ہونے کی دلیل ہے۔ کیا پتہ کسی کی سلام آپ کو مجھے حادثے سے روک دے، چوری سے روک دے، اور اسی طرح سے باقی چیزوں کو لے کر چلے، تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کس طریقے سے ہمارے دلوں کے بغض اور کینوں کو دور کرتی ہے۔ تو سلام کو رواج دینا چاہیے، سلام کو
عام کیجیے، اس کی جگہ ملتے جلتے الفاظ، کچھ سلینگ ورڈز یا کچھ دوسری زبانوں سے ہائے بائے کے الفاظ کبھی بھی وہ حق ادا نہیں کر سکتے جو کسی کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کر حاصل ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگر تھوڑا سا آگے جائیں تو صلاۃ الخوف کا تذکرہ ملتا ہے ہمیں۔ صلاۃ الخوف کیا ہے؟ کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں اللہ کا ذکر کر دو، اس لیے کہ اس نے تمہیں نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں کا حق ادا کر دو۔ اور اصل مقصد نماز میں یاد الہی ہے۔ جس نے رب کو یاد کر لیا اس نے نماز کا حق ادا کر دیا، اور جس نے نماز میں کمی کی اس نے حق تلفی کی۔ پھر جب ہم امانتوں کی بات کرتے ہیں تو امانت کیا ہے؟ ہر عہدہ ایک امانت ہے، ہر رشتہ ایک امانت ہے۔ آپس میں ایک دوسرے سے کی ہوئی گفتگو، کسی محفل میں، کسی میٹنگ میں، کسی بھی جگہ، یہ امانت ہے۔ قرآن آپ کو مجھے اس طرح سے امانتوں کا امین بنا دیتا ہے کہ آپ اس قرآن کو بھی ایک امانت سمجھنے لگتے ہیں۔ پھر اسی طرح ہمارے جسم کے اعضاء ایک امانت ہیں جو اللہ نے ہمارے سپرد کیے۔ ہمیں جو صلاحیتیں ملیں، جو ہمیں سکلز ملیں، یہ امانت ہیں، ان کو کبھی ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اسلام کبھی بھی ریسورسز کو ضائع کرنے کو پسند نہیں کرتا۔ اور پھر تھوڑا سا آگے بڑھیں تو مستغفرین کے لیے بشارتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی مغفرت، اس کا رحم مانگنا۔ گناہ ہو گیا آپ توبہ کر لو، جتنا انسان گناہوں سے اپنے آپ کو بچا سکے بچا لے، اور باقی پہ توبہ کا پانی ڈال دے۔ اور برائی کرنے والے پر برائی کا وبال ہوگا۔ بے گناہ پہ بہتان لگاؤ گے تو خیانت کرو گے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ انصاف پر قائم رہنے کا حکم دیا، چاہے معاملہ آپ کی اپنی ذات کا ہو، ماں باپ سے متعلق ہو یا رشتہ داروں سے متعلق ہو، کبھی بھی خیانتیں نہیں کرنی۔ اس بات کو ذہن میں رکھ کر جب ایک انسان چلتا ہے پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں نے اپنے رب کی دی ہوئی نعمتوں کو کیسے استعمال کیا۔ تو خیانت کا موضوع آپ نے دیکھا ہماری پوری زندگی پہ محیط ہے۔ ہم اپنی پوری زندگی کو اگر صرف لفظ خیانت کے ساتھ جوڑ لیں تو ہمیں اس کا بہت اچھی طرح سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو مزید سے مزید بہتر بنائیں۔ ہم دیکھیں کہ ہم کس طریقے سے اپنی زندگی کو اور بہتر کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پاس جب جائیں تو امانت دار لوگوں میں ہو کر جائیں۔ بہت ساری چیزوں میں ہم سے اللہ کے حقوق میں بھی کمیاں ہوتی ہیں، بندوں کے حقوق میں بھی کمی ہوتی ہے۔ بہترین بات یہ ہے کہ معافی مانگ لیجئے، کچھ مکمکا کر لیجئے۔ اللہ سے تو مکمکا توبہ اور اپنی اصلاح کی صورت میں ہوتا ہے۔ بندوں کے ساتھ رابطہ رکھیے، تعلقات اچھا رکھیے۔ کوئی زیادتی کرے تو اس کو معاف کر دیجئے۔ آپ کا کسی نے حق نہیں دیا، کوئی بات نہیں، آپ کے جانے دو۔ اگر آپ نے کسی کو دینا تھا اور نہیں دیا تو فوراً رابطہ کر لیجئے۔ اس طرح سے بیویاں شوہروں سے اور شوہر بیویوں سے معافی کا رویہ اختیار کریں۔ محبت میں معافی مانگ لی جائے، اگلے کو برا نہیں لگتا۔ لیکن جب ہم میرا حق، میرے حقوق دینے والی باتیں کرتے ہیں تو بعض دفعہ انسان سب کچھ کر کے بھی دوسرے کے دل میں جگہ نہیں بناتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے گھروں میں خوبصورت ماحول بن جائے۔ ماں باپ اور بچوں کے بیچ میں خیانتوں میں کبھی کبھی دیکھا گیا کہ بچے گلہ کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارے ساتھ یہ نہیں کیا، ہمارا بچپن خراب کر دیا، ہمیں ٹرائل اینڈ ایرر بنا دیا۔ ماں باپ کو کبھی بچوں سے گلے ہوتے ہیں، بیٹھ کے بات کر لیجئے۔ آج اس دنیا میں ایک دوسرے سے اچھا معاملہ کر لیں گے تو بہترین بات ہوگی۔ اور آخر میں ہم ان ساری باتوں میں سے کچھ محاسبے کے نقطے اپنے لیے نوٹ کر کے اٹھتے ہیں۔ کیا میں بیوی ہونے کے ناطے اپنی ذمہ داریاں نبھا رہی ہوں؟ کیا میں صالحہ ہوں؟ کیا میں عاجز مزاج ہوں؟ کیا میں شوہر کے مال اور اولاد کی حفاظت کرتی ہوں؟ کیا میں اپنے گھر کو بگڑنے سے بچانے کا ارادہ رکھتی ہوں؟ اور اگر میں مرد ہوں تو کیا میں قوامیت کے درجے پہ ہوں؟ کیا میں گھر والوں کے نان نفقے کا خیال رکھتا ہوں؟ پھر اس کے بعد ہم اپنی عبادات کو دیکھیں، کیا میری عبادات کا معاملہ درست ہے؟ کیا میں اپنے ساتھ رہنے والوں کے حقوق پورے کرتی اور کرتا ہوں؟ کیا یتیموں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتی اور کرتا ہوں؟ ہر ایک اپنے آپ سے پوچھے۔ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا حساب خود کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے۔ اور اس طرح کیا مجھے احساس ہے کہ میری چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو اللہ کھول کر دکھائے گا؟
کیا میں اپنے اندر سے بخل کو کھرچ کر نکال چکی ہوں؟ کیا میں حق کی گواہی دینے کا احساس رکھتی ہوں؟ اور کیا مجھے آج اس دنیا میں اپنے اس وقت کی قدر ہے، اسلام کی قدر ہے؟ کیا میں امت مسلمہ کا ایک کارآمد فرد ہونے کا کردار ادا کرتی ہوں؟ اور کیا جب میں نماز پڑھتی ہوں تو مجھے پتہ چل جاتا ہے میں کیا کہہ رہی ہوں؟ کیا مجھے نماز کا ترجمہ آتا ہے؟ کیا نماز سے پہلے میں اپنے آپ کو ساری ضروریات سے فارغ کر کے پورے فوکس کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑی ہوتی ہوں؟ کیا بے روح نماز پڑھتی ہوں یا زندہ نماز ہے؟ کیا میں دل کی خوشی سے اللہ کے حکموں کو مانتی ہوں؟ کیا میں اطاعت کرتی ہوں کہ نہیں؟ اور میں اپنی زندگی کے معاملات اللہ اور اس کے رسول کی دی ہوئی رہنمائی میں حل کرتی ہوں یا پھر کسی اور سے اس کی گائیڈ لائن دیتی ہوں؟ اور آج میں اور آپ اپنے آپ سے یہ بھی پوچھیں کہ جب نیکیوں کا موقع آتا ہے تو میں جی تو نہیں چراتی؟ جب اللہ کے دین کو میری ضرورت ہوتی ہے تو میں سستی تو نہیں کرتی؟ مجھے نیند اللہ کے حکم سے زیادہ پیاری تو نہیں ہے؟ اور میرے دعووں میں اور میرے عمل میں کتنا کو فرق ہے؟ اللہ تعالیٰ موت کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، آج دنیا میں کتاب کے ساتھ زندہ تعلق پیدا کر دے، تاکہ کل جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ہمارے بعد ہماری نسلیں ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بن سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سے مجھ سے راضی ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔